نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت تھی جس کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہو رہا تھا، پورا علاقہ گناہوں کا گڑھ بن گیا تھا۔ ایک شخص نے غصے میں آ کر اس فاحشہ بدکار عورت کا قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا عورت کو۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کیوں تو نے اس کو قتل کیا؟ تو میں نے کہا اس کی وجہ سے بدکاری پھیل رہی تھی، فحاشی عام ہو رہی تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا اس کے جو گاہک تھے اور جو اس وقت اس کے ساتھ بدکاری میں شامل تھے ان کو تو نے چھوڑ دیا، ان کو تو نے قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے جو برائی کی جڑ تھی اس کو ختم کیا ہے، نہ وہ ہوگی نہ کوئی آئے گا، نہ وہ ہوگی نہ گناہ پھیلیں گے۔ اگر وہ رہتی تو مجھے روزانہ کسی نہ کسی کو مارنا پڑتا، 5 10 آدمی کو مارنا پڑتا۔ میں نے تو ایک کو مارا ہے، سب بچ گئے اور ساری برائیوں سے جان چھوٹ گئی، سارے قتلوں سے جان چھوٹ گئی۔ ایک برائی کو میں نے اور ایک جڑ کو میں نے قتل کر کے اور اس کو میں نے مٹا کر ساری برائیوں سے اور معاشرے کو جان چھڑا دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے ایک سبق دینا چاہتے ہیں۔ فرماتے اس سے پتہ یہ چلا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو برائیوں کی اور گناہوں کی جڑ ہوتی ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو بہت سے گناہ سے آدمی بچ جاتا ہے اور بہت سی برائیوں سے آدمی کو نجات مل جاتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر شراب ہے، شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے کہ برائیوں کی یہ ماں ہے، برائیوں کی جڑ ہے یہ۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوشی کے اندر وہ اول فول بکنے لگتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے، کفر کی باتیں اس کی زبان پر آتی ہیں، شرک کی باتیں اس کی زبان پر آتی ہیں، گالیاں اس کی زبان پر آتی ہیں۔ بے ہوشی کے عالم کے اندر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز اسے ترک ہو جاتی ہے، روزہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، تلاوت قرآن سے چھوٹ جاتی ہے، سارے اچھے کام اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ نہ اس کو اپنا ہوش ہوتا ہے، نہ اپنے تن و بدن کو ڈھانپنے کا ہوش ہوتا ہے۔ یعنی ایک شراب نے کتنی گناہ اس سے کروا دیے اور کتنی برائیاں اس شراب کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ایک شراب چھوڑ دے آدمی تمام برائیوں سے بچتا چلا جائے گا۔ اس لیے سو کہا ام الخبائث کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس کو چھوڑ دو، بہت سی مصیبتوں سے اور بہت سے گناہوں سے تم بچتے چلے جاؤ گے۔ اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے دوسرا واقعہ دینا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر بہت سی بری عادتیں، بہت سے گناہ وہ کرتا ہے، لیکن ان سب کی جڑ کیا ہے؟ وہ نفس ہے انسان کا۔ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس کو قابو میں کر، جس کو تصوف کی زبان کے اندر نفس کشی کہتے ہیں کہ نفس کو مار۔ اس نے وہاں ایک عورت کو مارا، تو اپنے نفس کو مار لے، نفس کی وجہ سے جتنی برائیاں ہو رہی ہیں ان سب برائیوں سے تجھے نجات ملتی چلی جائے گی۔ یہ نفس تیرا دشمن ہے۔ دوسرا اگر کوئی دشمن ہو، وہ اگر تجھے قتل کرے گا، اگر تیرا کوئی کافر جنگ کے اندر تجھے قتل کرے گا تو تجھے شہادت کا مرتبہ تو ملے گا۔ لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس ایسا ہے کہ تجھے مارے گا یہ، تو اس کی مار سے دنیا میں بھی تو ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی تو ذلیل ہوگا۔ لہٰذا سب سے بڑا دشمن تو تیرا نفس ہے، کوئی تیرا دشمن نہیں ہے۔ اصل نفس تیرا دشمن ہے، تو اس کو ٹھیک کر لے، دنیا سے ساری دشمنیاں تیری ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں کی عدو آحسودو دشمن است خود حسودو دشمن او آتن است۔ تم کہتے ہو یہ میرا مخالف ہو گیا، وہ میرا مخالف ہو گیا، وہ میرا دشمن ہو گیا، وہ مجھ سے حسد کرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کوئی دشمن تیرا نہیں ہے، اصل تو تیرا تن اور تیرا نفس تیرا دشمن ہے، اس کی وجہ سے سارے دشمن ہو رہے ہیں۔ جب اس نفس کی وجہ سے تیری بری عادتیں، تیرے برے اخلاق، بری زبان، بد زبانی، جھوٹ، کذب، الزام تراشی یہ شروع ہوتی ہے اس نفس کی وجہ سے، تو سب تیرے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اصل تو دشمن تو تیرا نفس ہے،
تو اپنے نفس کو درست کر لے، اس کی عادات کو درست کر لے، تیری عادات درست ہوتی چلی جائیں گی، پھر کوئی دشمن نہیں رہے گا تیرا۔ آپ فرماتے ہیں از وکی دنیا خوش برتست تنگ اسپے او با حق و با خلق جنگ، نفس کشتی باز رستی زرتزار و کسترا دشمن ماند دردیار۔ فرماتے ہیں یہ کتنی خوبصورت دنیا ہے کہ حسین ترین دنیا تیرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ جہاں جا رہا ہے تو سمجھ رہا ہے یہ بھی تیرا دشمن ہے، وہ بھی تیرا دشمن ہے، تیری اپنی عادات کی وجہ سے سب دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ تو نے اللہ سے بھی جنگ لے لی ہے اور مخلوق سے بھی جنگ لے لی ہے۔ اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہا یہ نفس تیرا، اللہ سے جنگ ہو رہی ہے، مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرنے دے رہا، مخلوق کی برائیاں ہو رہی ہیں، مخلوق کو تو تکلیف دے رہا ہے اب اس نفس کی وجہ سے۔ مخلوق بھی دشمن، خالق بھی دشمن ہے، لہذا تو اپنے نفس کو مار، نفس کو قابو میں کر، پھر کسی سے عذر خواہی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یہ کہنا نہیں پڑے گا معاف کیجئے، سب خوش ہوں گے تجھ سے، پھر کوئی رنج نہیں ہوگا کسی کو بھی تیری کسی عادت سے بھی، اور پھر تیرا دشمن دنیا میں کوئی دشمن نہیں رہے گا، سب دوستی دوستی۔ یہ خوبصورت دنیا تیرے لیے واقعی حقیقت میں خوبصورت ہو جائے گی۔ اور روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نفس بھی بڑا خطرناک دشمن ہے۔ دیکھیں نا، ایک تو سامنے دشمن ہو، وہ آپ پر حملہ کر رہا ہے، آپ کو پتا یہ حملہ کر رہا ہے اور یہ میرا دشمن ہے، آپ اس سے بچیں گے، لیکن نفس جو ہے وہ بڑی باریک راہوں سے حملہ کرتا ہے، اپنا بن کر حملہ کرتا ہے، دوست بن کر حملہ کرتا ہے۔ اس کی دشمنی کو سمجھنا اور اس کی دشمنی سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ مثلا مثال کے طور پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو، جو کسی سے حسد کرتا ہے، کسی اچھائی کو دیکھ کر، کسی کی خوبی کو دیکھ کر، تو یہ نفس تمہارے دل میں خیال یہ لاتا ہے کہ دیکھو اس کی جو عزت ملی ہوئی ہے اور اس کی جو خوبی ہے، اس کی وجہ سے تیری بے قدری ہو رہی ہے، لہٰذا اس کی اس خوبی کو ختم کر تاکہ تیری عزت بڑھے۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ حسد کرنے وجہ سے تو بے قدرہ ہو جائے گا، تیری عزت خراب ہو جائے گی، لیکن نہیں، اس کے دل میں نفس یہ ڈالتا ہے محسود کی طرف سے جس سے حسد کر رہا ہے کہ اس کی اچھائی کی وجہ سے تیری بے قدری ہو رہی ہے، اس کی اچھائی ختم ہونی چاہیے، اس کی یہ عزت ختم ہونی چاہیے۔ اب وہ پھر عزت ختم کرنے میں لگ جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی عزت تو ختم ہوتی نہیں، تو بے عزت ہو جاتا ہے، تو ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خود حسد نقصان و عیب دیگر است، بلکہ از جملہ کمی ہا بدتر است۔ فرماتے ہیں یہ حسد جو ہے یہ سب سے بڑا عیب ہے اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے، بلکہ تمام برائیوں کی جڑ، برائیوں کی برائی سب سے بڑی یہ ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے تیرے ساتھ، نہیں، تو اپنے ساتھ خود برائی کر رہا ہے، حسد کر کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ رسوا ہونے لگتا ہے حسد کی وجہ سے آدمی، تو پھر مصنوعی چیز اختیار کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی عزت بن جائے۔ حسد کی وجہ سے تو بے قدرہ ہو گیا، حسد کی وجہ سے تو ذلیل ہو رہا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ اپنے نام اچھے رکھنے شروع کر دیتا ہے، جیسے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بُلْحَکَم نامش بدو بو جہل شد، بسا اہل از حسد نا اہل شد۔ فرماتے ہیں ابو جہل میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، شان و شوکت کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا، حسد کی وجہ سے حضور کا اتباع نہیں کیا، حضور پر ایمان نہیں لایا، حضور کی پیروی نہ کی، جلتا رہا حسد کے اندر، حضور کی توہین، حضور کی گستاخی، حضور کی بے ادبی کے اندر لگا رہا، اور اب اس حسد سے جب وہ خود ذلیل ہونے لگا تو اپنی ذلت کو مٹانے کے لیے اپنا نام کیا رکھا؟ ابو الحکم، لقب بڑے بڑے رکھنے شروع کر دیے تاکہ میری عزت بنے۔ لیکن کیا ابو الحکم سے اس کی وہ جو کمتری اور ناقدری تھی وہ ختم ہو گئی؟ نہیں، حسد کی وجہ سے جو ذلت ہو رہی تھی وہ ذلت تو باقی رہی اس کی۔ ہاں اگر وہ اتباع کر لیتا تو عزت پا جاتا،
اس کو عزت مل جاتی. پتہ یہ چلا مولانا رحمۃ اللہ علیہ سبق دینا یہ چاہتے ہیں کہ حاسد کو چاہیے کہ وہ محسود جس سے حسد کر رہا ہے اس کی فضیلت، اس کی عزت، اس کی شان و شوکت کا انکار نہ کرے. حسد کرنے سے اس کی عزت کم نہیں ہوگی، تیرے حسد کرنے سے اس کی فضیلت ختم نہیں ہو جائے گی. جو اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، تیرے حسد کرنے سے وہ مقام اس کا ختم نہیں ہو جائے گا. ہاں تو البتہ ذلیل ہو جائے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں. تو ہم دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا کہ باپ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے، باپ کو یہ زیادہ محبوب عزیز ہیں. حسد کرنے لگے اور حسد کے اندر ان کو کنویں کے اندر ڈالا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے گا، اس کی یہ حسن و خوبصورتی ختم ہو جائے گی. لیکن کیا ختم ہو گئی؟ اللہ نے تو اور عزت عطا فرما دی، وہ تو بادشاہ بن گئے. اور مصر کے بادشاہ بن کر یہ شان عطا کی کہ یہ حسد کرنے والے آ رہے ہیں ان کے پاس غلہ لینے کے لیے. انہیں روم سبق دینا یہ چاہتے ہیں حسد کرنے سے اس کی عزت ختم نہیں ہوگی. جس کو اللہ جو عزت دینا چاہتا ہے وہ کوئی اس کی عزت چھین نہیں سکتا. حسد کرنے والا اس کی چھیننے کی خواہش کر کے اس میں کوششوں میں لگ کر اپنے آپ کو ذلیل کرے گا. محسود جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حسد نہ کریں. جس کو اللہ نے جو عزت دی اس کی عزت، اس کی فضیلت، اس کے مقام کا اقرار کر کے اس کی تعظیم کریں، اس کا احترام کریں، اس کو اپریشیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عزت عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.